امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام افضل و اکمل تھے، اسی بنا پر آپ اپنے باپ کے خلیفہ اور وصی قرار پائے۔ علامہ ابن خلقان تحریر فرماتے ہیں کہ آپ سادات اہل بیت سے تھے، افضلیت اور ان کا فضل و کرم محتاج بیان نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، ہم ہیں وحی خدا کے ترجمان، ہم ہیں علم خدا کے خزینہ وار اور ہم ہی لوگ معصوم ہیں۔ خدا نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہماری معصیت سے دنیا والوں کو روکا ہے۔ علامہ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ آپ اہل بیت اور سادات کی عظیم ترین فرد تھے اور آپ مختلف قسم کے علوم سے بھرپور تھے۔ آپ ہی سے قرآن مجید کے معانی کے چشمے پھوٹتے رہے ہیں۔ آپ کے بحر علم سے علوم کے موتی رولے جاتے تھے۔ آپ ہی سے علمی عجائب و کمالات کا ظہور و انکشاف ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ علماء نے آپ سے اس درجہ نقل علوم کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کا آوازہ اللہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے علوم کا احاطہ فہم و ادراک سے بلند ہے۔ علامہ مصر شیخ محمد خضری لکھتے ہیں کہ ان سے امام مالک بن انس، امام ابو حنیفہ اور اکثر علماء مدینہ نے روایت کی ہے، مگر امام بخاری نے ان سے کوئی روایت نہیں لی۔ شاید اسی وجہ سے صحیح بخاری صحاح ستہ میں سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ دیگر صحاح میں آل محمد علیہ السلام سے بھی روایات لی گئی ہیں۔ ضرورت تھی کہ ان صحاح کو بخاری سے بلند درجہ دیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ بتاریخ 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو خداوند عالم نے بڑی عزت دے رکھی ہے۔ احادیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ولادت کے بعد ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے جن کے وجود سے خدا نے بندوں پر احسان فرمایا ہے اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب آپ بطن مادر میں تھے تب کلام فرمایا کرتے تھے۔ ولادت کے بعد آپ نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری فرمایا۔ اس میں گرامی جعفر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور آپ کے القاب صادق، صابر، فاضل، طاہر وغیرہ ہیں۔ علامہ مجلسی رقم طراز ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت جعفر بن محمد کو لقب صادق سے موسوم و ملقب فرمایا تھا، اور اس کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا لقب پہلے ہی سے صادق تھا۔ علامہ ابن خلقان کا کہنا ہے کہ صدق مقال کی وجہ سے آپ کے نام نامی کا جز صادق قرار پایا ہے۔ جعفر کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک شیریں نہر ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا یہ لقب رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا فیض عام نہر جاری کی طرح تھا، اسی لیے اس لقب سے ملقب ہوئے۔ اہل سنت علامہ وحید الزمان حیدرآبادی تحریر فرماتے ہیں، جعفر چھوٹی نہر یا بڑی واسع کشادہ نہر، امام جعفر صادق مشہور امام ہیں، 12 اماموں میں سے اور بڑے ثقہ اور فقیہ اور حافظ تھے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شیخ اور امام بخاری کو معلوم نہیں، کیا شبہ ہو گیا کہ وہ اپنی صحیح میں ان سے روایت نہیں کرتے، اور یحییٰ بن سعید قطان نے بڑی بے ادبی کی ہے جو کہتے ہیں میرے دل میں امام جعفر صادق کی طرف سے خلش ہے، میں ان سے بہتر مجالد کو سمجھتا ہوں۔ حالانکہ مجالد کو امام صاحب کے سامنے کیا رتبہ ہے۔ ایسی ہی باتوں کی وجہ سے اہل سنت بدنام ہوتے ہیں کہ ان کو ائمہ اہل بیت سے کچھ محبت اور اعتقاد نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ امام بخاری پر رحم کرے کہ مروان اور عمران بن خطان اور کئی خوارج سے تو انہوں نے روایت کی، اور امام جعفر صادق سے جو ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی روایت میں شبہ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے شمار علمی مناظرے فرمائے ہیں۔ آپ نے دہریوں، کافروں اور یہود و نصارہ کو ہمیشہ شکست فاش دی ہے۔ کسی ایک مناظرے میں بھی آپ پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکا۔ عہد عبد الملک ابن مروان کا ذکر ہے کہ ایک قدریہ مذہب کا مناظر اس کے دربار میں آ کر علماء سے مناظرہ کا خواہش مند ہوا۔ بادشاہ نے حسب عادت اپنے علماء کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اس قدریہ مناظر سے مناظرہ کرو۔ علماء نے اس سے کافی زور آزمائی کی، مگر وہ میدان مناظرہ کا کھلاڑی ان سے نہ ہار سکا اور تمام علماء عاجز آ گئے۔ اسلام کی شکست ہوتے ہوئے دیکھ کر عبد الملک ابن مروان نے فوراً ایک خط امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا اور اس میں تاکید کی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب اس کا خط پہنچا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، میں ضعیف ہو چکا ہوں، تم مناظرے کے لیے شام چلے جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے حکم سے مدینہ سے روانہ ہو کر شام پہنچ گئے۔ ملک ابن مروان نے جب امام محمد باقر علیہ السلام کے بجائے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ ابھی کم سن ہیں اور وہ بڑا پرانا مناظر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اور علماء کی طرح شکست کھا جائیں، اس لیے مناسب نہیں کہ مجلس مناظرہ پھر منعقد کی جائے۔ حضرت نے فرمایا، بادشاہ تو گھبرا نہیں، اگر خدا نے چاہا تو میں صرف چند منٹ میں مناظرہ ختم کر دوں گا۔ آپ کے ارشاد کی تائید درباریوں نے بھی کی اور موقع مناظرہ پر فریقین آ گئے۔ چونکہ قدریوں کا اعتقاد ہے کہ بندہ ہی سب کچھ ہے، خدا کو بندوں کے معاملے میں کوئی دخل نہیں اور نہ خدا کچھ کر سکتا ہے، یعنی خدا کے حکم اور قضاء و قدر و ارادہ کو بندوں کے کسی امر میں دخل نہیں، لہٰذا حضرت نے اس کی پہل کرنے کی خواہش پر فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم سورہ حمد پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور بس تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھہر جاؤ اور مجھے اس کا جواب دو کہ جب خدا کو تمہارے اعتقاد کے مطابق تمہارے کسی معاملے میں دخل دینے کا حق نہیں تو پھر تم اس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر مجلس مناظرہ برخاست ہو گئی اور بادشاہ بے حد خوش ہوا۔